دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ 22 اکتوبر 2018 کے اخبارات ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں سے 7 اخبارات کا تعلق ممبئی شہر سے ہے: اردو ٹائمز، انقلاب، ممبئی اردو نیوز، صحافت، ہم آپ، روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ہندوستان ڈیلی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے، اور آپ اپنے قیمتی مشوروں سے نواز سکتے ہیں۔ آج کے اردو اخبارات میں روزنامہ انقلاب نے دفتر وزیر اعظم کو بیرون ملک سے لائے گئے کالے دھن کی تفصیلات عام کرنے کا حکم، یہ بھی بتانا ہوگا کہ عوام کے کھاتوں میں کتنی رقم جمع کرائی گئی۔ یہ صفحہ اول پر باکس میں کافی اوپر خبر لگائی گئی ہے، جبکہ لیڈ خبر: امرتسر سانے کے خلاف عوام کا شدید احتجاج، رام مندر کیس کی سنوائی میں تیزی لانی چاہیے، روی شنکر پرساد۔ می ٹو جنسی ہراسانی کا الزام، انو ملک انڈین آئیڈل سے باہر۔ اس خبر کو سبھی اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ امرتسر میں عوام کا احتجاج جاری، امرتسر سانے کے خلاف عوام کا شدید احتجاج، پتھراؤ، 40 گھنٹے بعد پہلی ٹرین روانہ ہوئی۔ سورت میں 3 سالہ بچی کی آبرو ریزی کا ملزم بکسر سے گرفتار، فڑنویس کی اہلیہ کے سیلفی کے جنون پر تنازع۔ بھیونڈی میں ہیرا گولڈ کے دفتر پر چھاپہ، کمپیوٹر ضبط، بی جے پی نیتا جی کی وراثت پر قبضے کے لیے کوشاں۔ کانگریس کا الزام، منوج سنگھوی نے دعویٰ کیا کہ چونکہ بی جے پی جنگ آزادی کی وراثت سے محروم ہے، اس لیے تاریخ بدل کر دوسروں کی تاریخ ہتھیانا چاہتی ہے۔ الہ آباد کے بعد اب شملہ کا نام بدل کر شیامالا کرنے کا مطالبہ، سی بی آئی کا اندرونی خدشات جگ ظاہر، اسپیشل ڈائریکٹر کے خلاف ایف آئی آر۔ اردو ٹائمز کے مطابق راکیش استھانہ کے خلاف ایف آئی آر درج، سی بی آئی کے خصوصی ڈائریکٹر پر معین قریشی سے 2 کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام، آلوک ورما اور نمبر 2 کے درمیان اختلاف منظر عام پر، پروگرام کے تحت پہلے طے کر کے کرایا گیا حلالہ اسلام میں ناپسند، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کرنے پر مشہور شاعر ہاشم فیروز آبادی پر تیزاب سے حملہ، کیجریوال کی لوک سبھا الیکشن کی مہم کا آغاز، گھر گھر جانے کی کوشش، قانون بنا کر رام مندر کی تعمیر کو یقینی بنائیں ورنہ تلاش کر لیں گے دوسرا وزیر اعظم، پروین توگڑیا کی دھمکی، مسلم جماعت کونسل کی جانب سے ریحانہ فاطمہ برطرف، ہاشم پورہ معاملہ فیصلہ کسی بھی وقت ممکن، تتلی طوفان، اڑیسہ میں مرنے والوں کی تعداد 61 ہو گئی، اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کی پہلی فہرست جاری، پارٹی کے کئی لیڈران مطمئن نہیں۔ اردو نیوز کی ایک خبر کے مطابق سینئر کانگریس رہنما سلمان خورشید نے کہا ہے کہ 2019 میں کانگریس اپنے بل بوتے پر الیکشن نہیں جیت سکتی ہے، اس لیے اسے دوسری پارٹیوں سے اتحاد کرنا لازمی۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے ریلوے کی کوتاہی کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ امرتسر ٹرین حادثے میں ہلاکوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک عام روش ہے کہ انتظامیہ حکومت کسی بھی حادثے میں مرنے والوں کی اصل تعداد کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ جن لاشوں کی شناخت ہو جاتی ہے ان کی تعداد ہی ظاہر کی جاتی ہے، باقی کو بغیر تفتیش کے ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ان لاشوں کو لینے والے بھی کوئی سامنے نہیں آتا ہے۔ اس طرح سے حکومت کے کروڑوں روپے بچ جاتے ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یہ مسافر بھی ریلوے انتظامیہ کی ہدایت کے
مطابق سفر کرتے ہیں۔ رہ گئی بھیڑ بھاڑ کی بات، تو میٹرو میں بھی بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، لیکن چند منٹ کے بعد دوسری ٹرین آ جاتی ہے اور اسی بھیڑ بھاڑ میں لوگ سکون کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ریلوے انتظامیہ میٹرو سے سبق حاصل نہیں کر سکتا؟ اگر انتظامیہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو امرتسر میں ٹرین حادثہ یا پھر ممبئی لوکل کے حادثات ٹالے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریلوے انتظامیہ کو فعال ہونا پڑے گا۔ آج کل کے کالم میں فاروق انصاری نے لکھا ہے کہ قانون کے ذریعے ان کے ناپاک ارادے کچلے جا سکتے ہیں۔ NIA عدالت نے مالیگاؤں میں سال 2018 بھیگو چوک میں ہوئے بم دھماکے میں ملوث بھگوا ملزمین میجر جنرل اپادھیائے، لیفٹیننٹ کرنل پروہت اور سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر سمیت دیگر ملزمین پر عائد UAPA قانون کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں عدلیہ کی بہت بڑی جیت و بالادستی ہے۔ رام مندر کے شور سے ملک گونج رہا ہے۔ آج کل بڑے زور و شور سے ایودھیا میں رام مندر تعمیر کرنے کا شور اٹھا ہے۔ BJP کچھ خاموش ہے، لیکن ان کے لیڈران خم ٹھوک رہے ہیں، سادھو سنت بھی تاریخ دے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بے چین تو شیو سینا ہے کہ وہ تاریخ بھی بتا رہی ہے اور اپنے بل بوتے پر مندر بھی تعمیر کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ BJP پر بھی حملے کر رہی ہے۔ پورے ملک میں مندر بنانے کا ایسا شور مچا ہے جیسے اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے۔ محمد ریاض کا آرٹیکل، یوگی جی کیا کیا بدلو گے، کب تک بدلو گے؟ الہ آباد کے نام تبدیل کیے جانے پر ایک مفصل مضمون ہے۔ اردو کے سبھی اخبارات نے جنسی استحصال کا معاملے میں انو ملک کے ملوث ہونے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ می ٹو جنسی ہراسانی کا الزام، انو ملک انڈین آئیڈل سے باہر۔ جنسی استحصال کا شکار ہونے والے خواتین کی می ٹو مہم کی زد میں آنے کے بعد اتوار کو موسیقار انو ملک کو انڈین آئیڈل سے الگ ہونا پڑا۔ ذرائع کے مطابق انو ملک کو سونی TV نے شو کے جوہری پینل سے ہٹا دیا ہے، جبکہ ملک کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کچھ عرصے کے لیے بریک لیا ہے۔ گلوکارہ سونا مہاپاترا اور سویتا پنڈت نے انو ملک پر جنسی استحصال کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے۔ انو ملک سے قبل نانا پاٹیکر، آلوک ناتھ، رجت کپور، وکاس بہل، ساجد خان، سبھاش گئی اور سبھاش کپور بھی می ٹو کی زد میں آ چکے ہیں۔ سورت میں 3 سالہ بچی کی آبرو ریزی کا ملزم بکسر سے گرفتار۔ فڑنویس کی اہلیہ کے سیلفی کے جنون پر تنازع۔ روزنامہ انقلاب نے آبادی میں اضافے کے فوائد پر ڈاکٹر بھرت جھنجھونوالا کا مضمون شائع کیا ہے۔ یوجنائیں اور دعوے کے عنوان سے اداریہ شائع کیا ہے، جس میں UPA حکومت کو اقتدار سے بے دخل ہوئے اور پھر متعدد ریاستوں میں اس کی طاقت کم یا ختم ہونے کے باوجود سے امتیاز حاصل ہے کہ ذکر اس سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ 4 سال ہو گئے مگر NDA کی قائد جماعت UPA کی قیادت کرنے والی پارٹی کا اب بھی حوالہ دیے بغیر نہیں رہتی۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، لیکن چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔